لیکن خیر اب ذرا رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا اور بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور کی، جہاں کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل یعنی کہ LRH میں کورونا کے سدباب کے لیے اقدامات نہ ہونے پر آئی سی یو انچارج ایسوسیٹ پروفیسر عائشہ مفتی اور آئی سی یو اسپیشلسٹ نے اسپتال انتظامیہ کے پاس استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عائشہ کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کرونا وبا کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی تھی۔ آئی سی یو اور انستھیزیا ڈپارٹمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کرونا وائرس سے متاثر افراد کو ایمرجنسی کی پرانی عمارت میں رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے، جہاں کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی سی یو ڈپارٹمنٹ میں وہ تمام تر سہولیات موجود نہیں تھیں جو کہ ڈاکٹرز کو درکار تھیں، اور صرف وہاں پر آئی سی ڈپارٹمنٹ کو 6 کنسلٹنٹ چلا رہے تھے، جہاں نرسنگ سٹاف کی بھی کمی تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ترجمان YDA کے ڈاکٹر فیصل بارسئی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز مستعفی ہو رہے ہیں، تحفظات کیا ہیں اور اتنے امپورٹنٹ کے تحفظات جو ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے، دور کیوں نہیں کیے جا رہے؟ ڈاکٹر احمد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائن پہ لیا اور ہم سے جاننے کی کوشش کی۔ میڈم بات یہ ہے کہ جب ہماری ڈاکٹر عائشہ سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم کمپلیٹلی انپریپیئرڈ تھے اس کو کووڈ کو ڈیل کرنے کے لیے۔ نہ ہمارے ساتھ کوئی بات کی گئی، نہ ہمیں لوپ میں لیا گیا، نہ ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کی گئی۔ ڈائریکٹ ایک دن ہمارے پیچھے پیشنٹس بھیج دیے گئے کہ آپ اس کو ڈیل کریں۔ جب میں وہاں پہنچی اور دیکھا تو وہ کووڈ کا پیشنٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو تو ہم نے کسی طریقے سے ڈیل کر دیا۔ آگے جا کے میں نے سہولیات مانگی، ہم نے کہا کہ اس کو جو ڈیل کرنے کے لیے سہولیات ہے وہ دے اور نرسنگ کیئر کے لیے ہمیں جو ہے نرسز پرووائڈ کریں۔ جب یہ مطالبات میں نے 2-3 دفعہ کیے تو مجھے ہی نشان عبرت بنایا گیا اور مجھے ہی تنگ کرنا شروع کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور مجھ سے ایکسپلینیشنز کال کرنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس سے تنگ آ کے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ کیروان برقی صاحب تک پہنچے ہیں؟ ان کے علم ہے کیونکہ پوری کی پوری معاملہ تو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کے پی میں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ سر وہ خود تو منظر عام سے غائب ہیں، ان کے جو یہاں پہ ٹیم کے لوگ ہیں ان سب کو اس بارے میں بار بار آگاہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہیں اس کو ڈیل کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انہوں نے یعنی ڈیل کرنے کے بجائے ان سے ہی ایکسپلینیشنز کال کرنا شروع کر دی کہ آپ ہم سے سہولیات کیوں مانگ رہی ہیں۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ LRH کے ترجمان محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب، یہ بڑے سخت الزامات سامنے آ رہے ہیں YDA کی جانب سے، کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ کیوں LRH پریپیئرڈ نہیں ہے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می لائیو۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو شروع میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عائشہ ہماری بہت امپورٹنٹ ٹیم ممبر ہیں، ابھی بھی ہیں۔ انہوں نے آفیشیلی ریزگنیشن ہمیں فی الحال جمع نہیں کروایا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نہیں تھی لیکن وہ ہماری ٹیم کی بہت امپورٹنٹ ٹیم ممبر تھی۔ اور دوسرا، لوگوں نے YDA نے یا جس نے بھی اس کی شیئر کی ہے، وہ کل رات کی میری ڈاکٹر عائشہ سے بات ہوئی تھی، وہ انتہائی اس چیز سے خفا تھی کہ یہ میرا بہت ایک سیکرٹ ای میل کسی نے شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایلیگیشنز جو انہوں نے لگائی ہیں وہ شروع کے دنوں میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ضرور تھی۔ اس کے بعد ہم نے پراپر کرونا کمپلیکس بنایا ہے، 220 بیڈز پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر ایک بیڈ کے ساتھ آکسیجن پوائنٹ اور وینٹیلیٹرز اور جو بھی ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ 100% اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن یہ کہاں بنایا گیا کرونا کمپلیکس؟ جی، کرونا کمپلیکس ہم نے جو ہمارا کارڈیالوجی بلاک ہے جس میں 220 بیڈز پر مشتمل ہم نے ایک پوری جو الگ فیسلٹی بنائی ہے۔ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی ہمیں پرابلمس تھی اور یہ ایک ایسی وبا تھی جس کے لیے پوری دنیا پریپیئر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ شروع کے 5-6 دنوں کے اندر آصف صاحب یہ کہے گا کہ ڈاکٹر عائشہ نے اسپیسیفکلی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جس آئی سی یو میں ہیں اس آئی سی یو میں 6 کنسلٹنٹ ہیں، نرسنگ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے، حفاظتی اقدامات بھی کچھ خاص کیے نہیں جا رہے، تو آپ تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمام تر حالات صحیح ہیں، کیونکہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو ہے خیبر پختونخوا کا ایک بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ چھوٹے شہروں سے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں بعض چیزوں کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں لوگ، میں ڈیفینیٹلی آن کیمرہ یہی کہوں گا۔ دیکھیں یہ تو آپ کے ڈاکٹر نے بولا ہے، مشتمل ہمارا کرونا کمپلیکس ہے، نرسنگ ڈپارٹمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔
اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا کہ ہمارے تقریباً 65 جو کرونا پازیٹیو پیشنٹس تھے جو کرٹیکل حالت میں ہمارے پاس آئے تھے ان کو ہم نے صحتیابی کے بعد ڈسچارج کیا ہے. ڈاکٹر برکی صاحب، میں خود ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر برکی صاحب ڈیلی ان لوگوں کے ساتھ اسکائپ پہ میٹنگز کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ان میٹنگ میں بیٹھتی تھی، میں بھی اسی میٹنگ میں بھی تھا. ساروں کو لوپ میں لیا ہے، ان کی رائے کو بالکل وہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور دوسری بات بتاتا ہوں. جو عاصم مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ کو جو آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے، جس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، بالکل یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مینیجریل ایشو ہے، کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور یہ مینیجبل ہے. میں کلیریفیکیشن میں جی کرتا ہوں تھوڑا سا ہم نے ان لوگوں کو دیکھیں. ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اسٹریسفل ماحول میں کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر عائشہ ان ڈاکٹر میں ہیں جو انتہائی اسٹرگل کرتی ہیں، انتہائی قابل ہیں. ہم ان کو بالکل سلام پیش کرتے ہیں جو سروسز ہیں ان کی. روسٹر اس طرح تھا، کچھ ایڈمنسٹریشن ایشوز بالکل تھی. اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں یہ تھا کہ 36 گھنٹے روزانہ کی ڈیوٹی. ایک سیکنڈ، اس معاملے کو چھوڑیے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت LRH میں کووڈ کے وارڈ میں کتنے پیشنٹس ہیں، کتنے کرٹیکل ہیں، کتنے ایونٹس میں؟ اس ٹائم ہمارے پاس 41 پیشنٹس ایڈمٹ ہیں. ان میں 22 جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہیں، باقی سسپیکٹڈ ہیں. 12 اس میں ہمارے پاس وینٹیلیٹر پہ ہیں اور 30 وینٹیلیٹرز ہم نے جو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں کرونا پیشنٹس کے لیے، اس میں 12 پہ ابھی فی الحال ہمارے پاس پیشنٹس ہیں. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ 65 پیشنٹس جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے وہ LRH سے ہمیں ڈسچارج بھی کیے ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. ڈاکٹر احمد زیب اور ترجمان LRH جناب محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود.